اسی ویڈیو میں، اسی لائیو ویڈیو میں آپ کے شیخ سرفراز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی مولانا کا ویڈیو چلا کر اس پر انٹرو دے رہے تھے، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہر وہ عبادت جس جو نبی نے نہیں کی یا جس کی نبی نے اجازت نہیں دی وہ حرام ہے، کہہ رہے تھے نا آپ؟ جی ہاں، ہر وہ عبادت جو نبی نے نہیں کی اور نبی نے اجازت نہیں دی وہ حرام ہے۔ تو رمضان کے تراویح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے بھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہے اللہ کے نبی سے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، صحابہ کو پڑھائی۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اس نماز کو ختم کر دے، اس کے لیے پوری رات کا اجر لکھا جائے گا۔ دونوں چیزیں ثابت ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ثابت ہے۔ تو پھر کون ٹھیک ہے، کس نے آپ کو بخاری میں بول دیا کہ اللہ کے رسول سے نہیں تھا؟ 6113 نہیں سر، 6113 بخاری کی ہاں جو روایت، اس میں ہاں غضبناک ہوئے نبی غضبناک ہوئے، اس میں ہاں، کہہ رہے تھے کس کہ بات پر غضب جماعت نہ کے ہوئے؟ ساتھ نہ پڑھو۔ ہاں، اللہ کے رسول نے خود وہ جماعت حدیث کے ساتھ پڑھ پڑھائی کے ہے ترجمہ کر دیں آپ، بھائی، اللہ کے رسول نے دے خود دیجیے جماعت صاحب، کے ساتھ پڑھائی ہے، اللہ کے رسول نے خود جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ وہ حدیث آپ یہاں تراویح اسکرین کس پر کو لا کہہ کے رہے ہیں پڑھ آپ؟ کے اس کو۔ تراویح آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رمضان کی رات میں جو قیام اللیل ہوتا ہے اسی کو تراویح کہتے ہیں نا؟ ہاں جی، تو کیا اللہ کے رسول نے رمضان کی رات میں صحابہ کو گھر قیام میں اللیل نہیں کرائے ہیں؟ نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پھر منع کیا نا، اپنے گھروں میں ادا کرنے کے لیے کہا پڑھایا نا، ہے اس کہ نہیں روایت میں پڑھایا؟ زور دیا نا۔ پڑھایا، پہلے یہ بتا دیں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس روایت کو اسکرین پر لائے اور پھر اس کا آپ ترجمہ یہ کیجیے۔ بتائیں بھائی، وہ ارے آپ یہ بتائیں نا، آپ کو پتا ہے وہ بات، اسکرین پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا یہ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا ہے اس کو۔ پڑھایا اللہ کے رسول نے ایک بھی بار جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا ہے؟ نہیں، اس روایت میں تو موجود نہیں ہے نا۔ کسی روایت میں یہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا جی، اس میں اللہ کے نبی اس میں فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے گا پوری رات کا جو بقیہ حصہ ہے، امام کے ساتھ اگر تراویح ختم ہوگی تو پوری رات کا اس کو ثواب ملے گا۔ آپ نے فضیلت بیان کی ہے امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی، وہ جو یہ بھائی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول نے صرف اپنے آپ کو جماعت 6113 روایت کو لیا نا، بخاری کی 6101 روایت۔ ارے بھائی، آپ نے مجھ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، تو میں اب ثابوت دے رہا ہوں نا اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ جو حدیث بول رہے ہیں وہی کیوں پیش اور کروں؟ اللہ کے رسول نے آپ منع پوچھ نہیں رہے ہیں کیا، کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا میں کیا ثبوت دیکھ کہہ رہا لینا۔ ہوں، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ارے یہ ان بھائی، کی بات پہلے ہے، روایت کی بات آئے گی بھائی۔ آپ جو آپ بعد نے میں کہا جمع کہ رسول اللہ نے کیا کہ نہیں کیا، تو آپ دکھا رہے ہیں نا اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بخاری سے ترمذی پر کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے کیا ہے، سننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقیہ سبع من الشہر، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا یہاں تک کہ 7 دن جب شہر کے مہینے کے بچے، فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کرایا یہاں تک کہ آدھی 1/3 رات چلی گئی۔ فقام بنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا۔ دیکھو ثبوت مل گیا تراویح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ترمذی کی روایت پیش کی، اب ارے بخاری کی اس بھائی، روایت کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا، اس کا ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن تراویح پڑھنا اللہ تو کے جماعت رسول نے ساتھ کیا، بدعت ہے۔ اللہ کے نہیں، رسول صلی آپ اللہ علیہ وسلم ترمذی نے، کی میں نے کیا روایت پیش کہا کر تھا؟ رہے ہیں، آپ نے لیکن سوال کی بخاری شروعات اس بات سے کی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا رسول اللہ نے جو عبادت نہ کی ہو اس کی عبادت کا کرنا حرام ہے، جو نہ خود کیا ہو نہ اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ پھر آپ نے اس کی تراویح کی مثال پیش کی اور آپ نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو بھائی یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ تراویح پڑھے اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بعد میں رکھا منع کیا نا، اور 7 دن باقی تھا، اور بعد میں منع کیا، اس کی کیا دلیل ہو گئی؟ کیا کہ نہیں کیا یہ بتائیے بخاری کی روایت میں ہے نا۔ اچھا ایک منٹ، بعد میں منع کیا آپ جب بول رہے ہیں اس کا مطلب آپ یہ مان رہے کہ اللہ کے رسول نے کیا نا؟ کیا کہ نہیں کیا یہ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے، منع والی بات بعد میں کریں گے۔ کیا ہے لیکن بعد میں منع کیا ہے تو بعد میں رک جانا چاہیے۔ کیا ہے یعنی جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ نہیں تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، ایک بات تو آپ نے مان لی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا، کیوں منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، مجھ کو ڈر تھا کہ تم پر فرض کر دی جائے گی یہ فرضیت۔ جب یہ خوف ختم ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے پڑھی نماز، عمل تو موجود تھا، حکم بھی موجود تھا، فضیلت بھی موجود تھی، صرف ایک خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی نہیں پڑھا، وہ خوف ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ ضروری ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں منع کیا، اللہ کے رسول نے صرف خود کو مسئلے سے الگ کیا، خود نہیں پڑھا، صحابہ کو بالکل نہیں منع کیا۔ صحابہ اللہ کے نبی کی اس 3 دن سے پہلے بھی جماعت سے تراویح پڑھتے تھے، اس کے بعد سے بھی جماعت سے تراویح پڑھتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تراویح سے جماعت نہ ہوئی ہو،
بس معاملہ یہ تھا کہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے تھے. اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اور ایک ہی جماعت بن گئی تھی مسجد میں. لیکن اس سے پہلے بھی جماعت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اکیلے اکیلے دونوں طرح سے نماز ہو رہی تھی. جماعت سے بھی ہو رہی تھی اور انفرادی نماز بھی ہو رہی تھی. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ جیسا کہ شیخ سرفراز نے کہا کہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مصلی سے الگ کیا, گھر میں جا کے پڑھے, لیکن منع نہیں کیا صحابہ کو. نہ تراویح پڑھنے سے منع کیا, نہ جماعت سے نماز پڑھنے سے منع کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے بھی صحابہ جماعت سے تراویح پڑھ رہے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی جس روایت صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ کہ مجھے نکلنے سے منع کیا, اس بات نہیں کہ مجھے ڈر تھا. اللہ کے نبی خود نہیں نکلے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو تھا ہی کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنے کا ایک ثواب ہے, وہ موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثواب کی نفی کبھی نہیں کی. اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا, ایک ان سے پوچھ لیں ہم نے, جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, کیا بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ثواب ختم ہو گیا, اب نہیں ملے گا جو جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میلاد کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا آپ کہ میلاد نے, آپ نے کہا نا کہ جو نبی نے نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت دی وہ عبادت حرام ہے. تو نبی نے جیسے تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, کیا اللہ کے نبی نے میلاد کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے؟ یہ امت جیسے اللہ کے نبی نے, جیسے اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی, ویسے ہی کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی میلاد منایا اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول کو؟ تراویح کے مسئلے سے تو بعد میں منع کیا ہے نا, بعد میں روکا ہے نا کہ گھروں میں ادا کرو جماعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں نکلے. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ میں نہیں نکلا اس ڈر سے. اس حدیث یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ مت پڑھو. باہر آئے کس بات پر؟ جو بھائی یہ کون سی حدیث بولے زید بھائی, ان کو پیش ہی کر دیجیے. کون سی یہ ان سے حدیث مانگی جائے, وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا, غصہ ہو گیا؟ منع کیا, کہاں ہے منع کیا وہ حدیث؟ 6113, وہی تو میں بول رہا ہوں آپ سے, 6113 بخاری کی روایت. یہ ہے 6113 زید بن ثابت والی روایت ہے نا. ہاں وہی ہے. اردو ترجمہ نہیں ہے کیا اس کا آپ کے پاس؟ تو اس میں منع کہاں کیا؟ پڑھ دیجئے نا پوری وہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھا. ہاں, اس کے بعد ابطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی. فلم یخرج الیہم, اور اللہ کے نبی نہیں نکل کر کے آئے. فرفعوا اصواتہم, اور انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی. وحسبوا الباب, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹائے. فخرج الیہم مغضبا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کے نکلے. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انہ سیکتب علیکم, کہ تمہارا یہ کیا عمل ہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ چیز تم پر فرض کر دی جائیں گی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں نکل کے آئے. اور خود کیوں نہیں نکل کر کے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں اللہ کے رسول خود نہیں نکل کر کے آئے. کیوں؟ جی شیخ. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بلا رہے ہیں, لاسٹ کی 2 لائنیں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یعنی آپ نے اپنے آپ کو مسئلے سے روکا ہے. اب صحابہ جا رہے ہیں بلانے کے لیے, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے. لیکن صحابہ کو خود نماز پڑھنے سے نہیں منع کیا ہے, تراویح پڑھنے سے نہیں منع کیا ہے. جماعت سے پڑھیں یا انفرادی پڑھیں, مسجد پڑھیں, مسجد سے علاوہ پڑھیں, کہیں بھی منع کیا. صرف یہاں پہ یہ کہا ہے کہ بھئی جو گھر میں جو فرض نماز نہیں ہوتی ہے اسے گھر میں پڑھنا افضل ہے, لیکن منع نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ مسجد میں بھی تراویح پڑھتے تھے, اس واقعے کے بعد بھی پڑھتے تھے, اور جماعت سے بھی پڑھتے تھے, انفرادی طور پر بھی پڑھتے تھے. ہر طرح سے صحابہ نماز پڑھتے تھے, تراویح پڑھتے تھے. اس میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا, عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. تو انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے جماعت شروع کی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں صحیح بخاری کی روایت کیا کہتی ہے کہ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے ابھی کوئی آرڈر نہیں ہوا, ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا. آپ مسجد کا منظر دیکھیے جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے. آپ آتے ہیں مسجد میں, فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ رَحَةً. دیکھیں صحیح بخاری کے الفاظ ہے, یعنی 2 طرح کا منظر دکھ رہا ہے. کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ کسی کو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں تراویح کے ساتھ, جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے, وہ بھی مسجد میں ہو رہی ہے, اور صحابہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے جو حکم تھا, جو ان کا انتظام تھا, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ, ارے وہی حدیث ہے, سنو پہلے یہ بات سمجھ لو, اس جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے سمجھو اس میں ہے کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حکم دیا اس سے پہلے جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جماعت سے تراویح بند ہو گئی تھی, جماعت سے تراویح پڑھنا بند کر دیے تھے, غلط بات ہے. مسجد میں بھی, گھر میں بھی, ہر جگہ جماعت سے صحابہ تراویح پڑھتے تھے. یہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ یہاں انہوں نے ایک یہ انتظام کیا کہ
ایک امام, ایک سرکاری امام متعین کر دیا, کیونکہ کچھ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ کسی کو بھی امام بنا کے پڑھ رہے ہیں, تو اس کا انتظام حاکم تھے, خلیفہ تھے, بحیثیت خلیفہ انہوں نے ایک انتظامی قدم اٹھایا اور یہ کہا کہ ایک میں یہ چاہتا ہوں انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قاری واحد, یہ دیکھیے روایت موجود بھی ہے, لکان امثل. نہیں آپ مجھے بات پوری کرنے نہیں دے رہے ہیں. سن لے, اس کے بعد بولیے گا, سن لیے 2 منٹ لگے گا بس. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قاری پر, ایک امام پہ سب کو جمع کر دوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 3 دن ایسا ہوا تھا کہ ایک امام پہ سب جمع ہو گئے تھے. وہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ شوق ذوق دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو وہاں سے الگ کر لیے. صحابہ کو نہیں منع کیا, نہ نماز پڑھنے سے, نہ تراویح پڑھنے سے, لیکن وہ جس اندیشے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا, وہ اندیشہ اس وقت تھا کیونکہ وحی نازل ہو رہی تھی, دین شریعت ابھی چل رہی تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اب یہ فرض قرار دی جائے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت تھا 3 دن جماعت سے تراویح پڑھنا, یعنی ایک ہی امام کے ساتھ پڑھنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو, عمر فاروق نے اس چیز کو جاری کر دیا. کیوں جاری کیا؟ کیونکہ اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو واقعہ ہے نا, یہ واقعہ تو چیخ کے بتا رہا ہے کہ دین میں نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے, بدعت کے خلاف یہ واقعہ جا رہا ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کروایا ہی اسی وجہ سے تھا, کیونکہ اب جو اندیشہ تھا نبی کے دور میں وہ اندیشہ اب نہیں ہونے والا, کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی دین میں, اس لیے اب ہم ایک امام پہ جمع کر سکتے ہیں. تو یہ تو پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے. اگر دین میں نئی چیز آ سکتی تھی تو ایک امام پہ جمع ہی نہیں کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن انہوں نے دیکھا کہ دین لوک ہو چکا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت شدہ ہے اس پہ ہم عمل کریں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. اب بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اسی حدیث پر واپس آئے 6113 والی. آپ شیخ سرفراز نے جو ہے وہ آگے تو 2 لائن نہیں پڑھی, انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے, کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے, وہاں تک پڑھا, آگے کا نہیں پڑھا نا انہوں نے. آگے کیا ہے اس میں میرے پاس جو ترجمہ ہے, تم پر لازم ہے کہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھو, کیونکہ آدمی کی فرض نماز کے علاوہ وہ بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے, گھر میں پڑھے. تو اس کا بھائی دیکھیے, آپ نے پہلے کہا لازم ہے, نبی کیا کہہ رہے ہیں, لازم ہے کہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھو. ہاں, تو نبی جو کہہ رہے ہیں لازم ہے, اس پر امت کا عمل نہیں ہونا چاہیے, میرا یہ کہنا ہے. آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی بھی تراویح گھر پہ نہیں پڑھ, ابھی بھی تراویح گھر پہ پڑھنی چاہیے؟ ہم لوگ کس پر بحث کر رہے ہیں؟ بحث سنتوں کا, اللہ کے نبی نے سنت کے بارے میں کہا گھر پہ پڑھنا. اگر یہ وجوب مان رہے ہیں, اللہ کے نبی نے استحبابی حکم دیا ہے کہ گھروں میں سنتیں پڑھنا چاہیے, بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں سنت نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل, میں نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی نے جو عبادت نہیں کی اس عبادت کا کرنا حرام ہے. ہم نے آپ کو اس کا ثبوت دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے. تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا نا, اس کی دلیل تو ہم نے دے دی آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کو بدعت, تو کیا میلاد اللہ کے رسول نے منائی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے 1 دن تراویح پڑھی, تو پھر جماعت کروا, جیسے اللہ کے رسول نے 3 دن تراویح پڑھی, ویسے کہ اللہ, سوال یہاں مت بھاگیے, جیسے اللہ کے رسول نے 3 دن تراویح پڑھی, کیا ویسے اللہ کے رسول نے عید میلاد منائی؟ جی میں کیا کہہ رہا ہوں, جیسے اللہ کے رسول نے تراویح پڑھی, جیسے اللہ کے رسول نے, دیکھیے ٹائم مضائع کریے, آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بات کرنے والے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کریے. جیسے اللہ کے رسول نے تراویح پڑھی, ویسے کہ اللہ کے رسول نے عید میلاد ایک بھی بار منائی؟ نبی نے نماز تراویح پڑھی, لیکن صحابہ کو جمع نہیں کیا. ارے بھائی, میں نے جو سوال کیا آپ کو, میں صرف سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی. میں نے آپ کو ثبوت دے دیا, اللہ کے رسول نے تراویح پڑھی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جیسے تراویح پڑھی ویسے کیا عید منائی؟ جیسے تراویح پڑھی کیا ویسے عید میلاد منائی؟ جیسے تراویح پڑھی کیا ویسے عید میلاد منائی؟ نہیں منائی. تو عید میلاد کے لیے تراویح کی دلیل دینا صحیح نہیں ہے. پھر عید میلاد کی دلیل دینا صحیح نہیں ہے, کیونکہ تراویح اللہ کے رسول نے پڑھی اور عید میلاد اللہ کے رسول نے نہیں منائی. کیونکہ تراویح اللہ کے رسول نے پڑھی اور عید میلاد اللہ کے رسول نے نہیں منائی.
बाकी तरावी क्यों छोड़ दी, उसकी वजह भी अल्लाह के रसूल ने हदीस में बता दी। वो हदीस खत्म हो गई तो सहाबे किराम का इजमा हो गया तरावी के जायज होने पर। क्या ईद मिलाद पर इजमा है? हाँ है ना, इतने अवाम तो मनाती है, तो इसको इजमा नहीं कहेंगे आप? अवाम मना, अल्लाह के बंदे इजमा की तारीफ भी पता है, अवाम जो मनाती है उसको इजमा कहा जाता है। हाँ, मेजोरिटी को इजमा की तारीफ क्या है? इजमा की तारीफ क्या है? जिस पर अवाम का इत्तेफाक हो जाए, इसको अवाम का इत्तेफाक हो इजमा कहा जाता है। तो उम्मत का इत्तेफाक है ईद मिलाद मनाने पर। जिसपे आवाम का इत्तेफाक हो गया, नोट करने वाली बात है, जिसपे आवाम का इत्तेफाक। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।